بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات غم کے لیے، صبر کے لیے ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ تازہ غم میں کبھی وعظ اور نصیحت اس مصیبت زدہ کے لیے کچھ مفید نہیں ہوتی، بلکہ الٹی اور مضر ہوتی ہے۔ اور وجہ اس کے مضر ہونے کی یہ ہے کہ اس وقت تو نصیحت ہوتی ہے اس بات کی کہ تم اپنے غم کے جذبے کو روکو، اور مصیبت زدہ اس نصیحت کو سن کر کوشش بھی کرتا ہے غم کے روکنے کی، مگر چونکہ اس وقت غم کی شدت ہوتی ہے اس لیے اس کے روکنے سے یہ بات تو ہوتی نہیں کہ غم چلا جائے، بس یہ ہوتا ہے کہ وہ غم دل کا دل ہی میں رہتا ہے، اور زیادہ عرصے تک دل میں اس غم کے رہنے سے اس مصیبت زدہ کے قلب میں گھٹن پیدا ہو جاتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس مصیبت زدہ کے اندر مختلف امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ جیسے عام دیکھتے ہیں آپ، رک جاؤ رو نہیں، اور ہمارے حضرت والا کوئی اس طرح اپنے آپ کو روکتا تھا، فرماتے تھے بھائی رونا منع نہیں ہے، شکایت منع ہے، آنسو بہانا تو جانے والے کا حق ہے، بس شکایت منع ہے۔ اور فرماتے تھے دوسروں کو بھائی روکو مت کسی کو، اگر آہ بھی نکل جائے نا تو وہ بھی شکایت نہیں ہے، وہ شکایت کے جملے ہیں، وہ یہ وقت نہیں تھا اور جگہ نہیں تھی، کیا یہ عمر نہیں تھی، اس طرح ہوتا تو اس طرح ہو جاتا، یہ چیزیں منع ہیں۔ اب ایک آدمی کے جوان کسی کا انتقال ہوا ہے اور یہاں آ کر اس نے بتایا کہ انتقال ہو گیا ہے، اور اس وقت ہم ان کو ایسی باتیں بتا دیں کہ وہ رونا مت، تم رو گے تو سب گھر والے روئیں گے۔ یہ حضرت فرماتے تھے کہ حضرت کے جملے ہیں جن کو یاد ہوگا، پیارے شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کے غلام، جن کے قدموں کی خاک، اور اس وقت حضرت والا کے جملے کیا ہوتے تھے؟ بھائی روکو گے تو گیس جو ہے وہ دل تک چلی جائے گی، اگر یاد ہوگا یہ جملہ تو کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، اب اس میں تسلیم و رضا میں یا اس میں لکھا ہوا ہے، مقام صدیقین میں لکھا ہے، نیز شدت غم کے وقت نہ تو یہ مناسب ہے کہ اس مصیبت زدہ سے ایسی باتیں کریں کہ جس سے اس کا صدمہ بڑھے کہ ہائے اتنا مال چلا گیا، اتنا نقصان ہو گیا، اور نہ ایسی بات کریں کہ ارے میاں کیوں فکر میں پڑے ہو، اتنا صدمہ کیوں کرتے ہو۔ بس جہاں تک ہو سکے اس بات کی کوشش کریں کہ اس شخص مصیبت زدہ کی طبیعت دوسری طرف مشغول رہے، اس حادثے کی طرف توجہ ہی نہ ہو پائے، اور یہ شبہ اگر مصیبت زدہ کے سامنے اس کے اس نقصان پر کچھ اظہار افسوس نہ کیا جائے تو اس کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ اس کو میرے ساتھ ہمدردی نہیں، تو یہ سب وہم ہے۔ البتہ یہ شبہ عدم ہمدردی کا اس پر ہوتا ہے جو اس مصیبت زدہ کا مخالف ہو، اور محبت والے کے متعلق ایسا شبہ نہیں ہوتا۔ ارشاد فرمایا کہ اگر اعتماد بتلانے والے پر اور فہم ہو تو اللہ کا راستہ اس قدر صاف اور آسان ہے کہ 10 منٹ کے اندر سمجھ میں آ سکتا ہے۔ دیر اور مشقت جو کچھ ہے وہ عمل میں ہے، اور وہ بھی رسوخ میں، اور مشقت عین عمل کے وقت ہوتی ہے، مثلا نیند کا غلبہ ہے اور نماز پڑھنی ہے تو اس وقت مشقت ہوتی ہے، لیکن اگر اس کو برداشت کر لیا تو نماز پڑھ کر فوراً ایسی راحت میسر ہوتی ہے کہ سبحان اللہ، ساری مشقت کا بدل ہو جاتا ہے، ساری مشقت کا بدل ہو جاتا ہے۔ ایک اہلکار نے خط لکھا کہ بہت سے وظیفے پڑھے لیکن ترقی کے باوجود اچھے کام ہونے کے نہیں ملتے، ہمیشہ محروم رہتا ہوں، اس یاس اور اضطراب میں جناب کی طرف رجوع کرتا ہوں کہ آخر کیا کروں۔ تحریر فرمایا کہ جس قدر تدبیر امکان میں ہو اس میں تدبیر مع دعا، اور جو اختیار میں نہ ہو اس میں صرف دعا، اور اس کے بعد بھی ناکامی ہو تو صبر، اور یہ سمجھنا کہ اسی میں بہتری ہوگی، اس سے زیادہ میں نہیں جانتا۔ حضرت نے لکھا اس سے زیادہ میں نہیں جانتا۔ سبحان اللہ، واہ۔ ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مسئلہ جبر و اختیار کا دریافت کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک پیر اٹھا کر کھڑا ہو جا۔ اس نے ایک پیر اٹھا لیا، پھر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دوسرا پیر بھی اٹھا لے۔ بھلا دوسرا پیر کس طرح اٹھ سکتا تھا؟ اس نے عرض کیا کہ حضرت دوسرا پیر تو نہیں اٹھ سکتا،
فرمایا کہ بس یہی کیفیت بندے کے اختیار کی ہے، اتنا تو اختیار ہے، اتنا اختیار نہیں، نہ پورا مختار ہے نہ پورا مجبور. لیکن اس جملے میں بڑا مزہ آ رہا ہے، ایسے زیادہ میں نہیں جانتا. سہلکار کے خط میں چکے جواب میں دے کر فرمایا ایسے زیادہ میں نہیں جانتا. واہ 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 واہ، سبحان اللہ، کس خوبی اور آسانی سے اس نازک مسئلے کو ذہن نشین فرما دیا. حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے علوم کی یہ حالت تھی. تقدیر کا مسئلہ اس لیے تعلیم کیا گیا ہے کہ مسلمان کو ناکامی پر حسرت نہ ہو اور حسرت میں ہمت نہ گھٹے. تو یہ مسئلہ ہمت بڑھانے کو سکھلایا گیا تھا. اب لوگ الٹا سمجھ گئے کہ کچھ نہ کرو، ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ جاؤ. یہ سب کم علمی کی وجہ سے ہے. ارشاد فرمایا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ایک بات میں لاکھوں کی بتاتا ہوں، وہ یہ کہ طبعی غم اور ہے اور کسبی غم اور ہے. اور طبعی غم کی مدت بہت کم ہے، وہ تو خود بخود بہت جلد ظاہر ہو جاتا ہے. ہاں، کسبی غم جو خود سوچ سوچ کر پیدا کیا جاتا ہے اور تذکرہ کر کر کے بڑھایا جاتا ہے، وہ البتہ اشد ہے، مگر اس کا حدوث اور بقا اختیاری ہے. سوچنا موقوف کرو، تذکرہ نہ کرو تو کسبی غم پاس بھی نہ آئے گا. تہا طبعی غم وہ البتہ غیر اختیاری ہے، مگر وہ نہ تحمل سے باہر ہے نہ اس کی مدت زیادہ ہے. شریعت نے تو اس کی مدت بس 3 روز رکھی ہے. چنانچہ تعزیت حاضرین بلد کی 3 دن کے بعد ناجائز ہے. پھر اس کی حکمت میں غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ غم بھی محض رحمت کی وجہ سے دیا ہے، یعنی ایک دولت دینا چاہتے ہیں جس کا اعلیٰ غم کو بتایا ہے. غم کی حکمت یہ ہے کہ انسان جو ہے ہمدردی انسان سے ہمدردی کی جائے، اور ہمدردی موقوف ہے رقت قلب پر. بس رقت کو تازہ کرنے کے لیے بعض دفعہ اسباب رقت یعنی غم وغیرہ نازل ہوتے ہیں. اگر اس کی تجدید نہ کی جائے تو یہ قوت بالکل معطل ہو جاتی ہے. خود سے نہیں مانگنا ہے، خود سے تو عافیت مانگنی ہے ہمیشہ. چنانچہ اطباء نے اس کی تصریح کی ہے کہ جس قوت سے کام نہ لیا جائے وہ بیکار ہو جاتی ہے. بہرحال غم کی حکمت یہ کہ اس سے قلب کی رقت اور صفت رحمت تازہ ہو جاتی ہے، اور یہ بڑی دولت ہے جو دین میں بھی کرامت ہے اور دنیا میں بھی. حد سے زیادہ غم کرنا گناہ ہے، حد سے زیادہ غم کرنا گناہ ہے، اور گناہ بھی بے لذت، اور اس کا علاج کرنا واجب ہے. چنانچہ اس آیت میں ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق میں ایسے ہی غم کے علاج کا بیان ہے، اور یہ بیان ایک مقدمے پر موقوف ہے. وہ یہ کہ اگر مرغوب شے کے جاتے رہنے سے غم لاحق ہو، مگر کسی ایسی دوسری چیز کا پتہ ہم کو مل جاوے اور اس کے ملنے کا یقین ہو جاوے کہ جو اس مرغوب شے سے 1000 درجہ بڑھی ہوئی ہو، تو پہلی چیز کا غم نہیں ہونا چاہیے. جیسے کسی کے ہاتھ میں ایک پیسہ ہو، آپ لوگ پیسہ کیا سمجھیں گے؟ اٹھنی بھی نہیں سمجھیں گے، 1 روپیہ سمجھ لیں جناب. اور دوسرا شخص اس کو چھین کر بجائے اس کے روپیہ دے دیں تو ظاہر ہے کہ پیسے کا غم بالکل ہی نہ ہوگا، بلکہ اگر وہ شخص بدلنا چاہے تو یہ بدلنے پر کبھی راضی نہ ہوگا. یہی بات اس آیت میں ہم کو بتلائی گئی ہے کہ جو چیزیں ہمارے پاس ہیں اور وہ ہمیں انتہا درجے مرغوب ہیں، مگر وہ سب فنا ہونے والی ہیں. اس لیے ہم کو حکم ہے کہ تم ان مرغوب چیزوں تک مت رہو، بلکہ جو چیز ان سے اچھی ہے اور باقی ہے اس کی رغبت کرو. اس طرح وہ غم فانی چیز کا مغلوب ہو جائے گا. تو اصل علاج یہ ہوا کہ آخرت کی مرغوبات پر نظر کر کے دنیا کی مرغوبات کی طرف زیادہ توجہ نہ کرو تو غم غلط ہو جائے گا. سبحان اللہ. میں سمجھا تھا غم وغیرہ کے بس 1-2 صفحات ہیں، 2 لائن لگی ہوئی ہیں. رنج اور غم کو اخلاق کے درست کرنے میں بہت دخل ہے. اس سے نفس کی اصلاح ایک بڑے درجے میں بخوبی ہوتی ہے، نیز آخرت کی طرف توجہ بڑھ جاتی ہے اور دنیا سے دل مقدر ہو جاتا ہے. انہی حکمتوں سے کاملین کو بھی ایسے واقعات سے رنج ہوتا ہے مگر عقلی رنج نہیں ہوتا. جیسے کل سنایا تھا حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی بات کہ ان کا نظر آسمان پر ہوتی ہے کہ وہ دینے والا ہے اور وہاں ہماری نعمتیں انشاءاللہ تعالی محفوظ ہیں، یعنی آگے کے لیے پکی موجود ہیں. خوف اور حزن کے 2 درجے ہیں، ایک غیر اختیاری، یہ خوف اور حزن طبعی ہے،
اور ایک غیر اختیاری یہ خوف و حزن طبعی ہے، اور ایک غیر اختیاری یہ خوف و حزن عقلی ہے۔ اس کو چیک کرا لینا بھائی، دونوں میں ایک ہی جملہ ہے۔ مثلا طبعی حزن تو یہ ہے کہ ایک واقعہ رنج دہ ہوا اور دل پر اسے چوٹ لگی، بے قراری ہوئی، اور عقلی درجہ یہ ہے کہ اس غم کو لے کر بیٹھ جائے، اس میں غور و فکر کرتا رہے اور زبان سے اس کا تذکرہ کرتا رہے۔ اس طرح جو شخص غم لے کر بیٹھے گا تو اس کا غم پہلے سے بھی زیادہ ہو جائے گا۔ اس پر بار بار حضرت کی بات یاد آ رہی ہے کہ حضرت والا ڈپریشن وغیرہ کے علاج کے لیے، حضرت والا ڈپریشن کے علاج کے لیے فرماتے تھے اکیلے مت رہو، سوچو زیادہ مت، ہنسو بولو، ایک سیب کھاؤ چھلکا اتار کر، سیب کھا کر آسیب کو دور کر دو، سیب کھا کر آسیب کو دور کر دو۔ کتنا ابھی ایک شخص سے میں نے باتیں کی، کل پرسوں کی شاید بات ہے، تو اس نے کہا ہاں یہی وجہ ہے، میں اکیلے رہتا ہوں، سوچتا زیادہ ہوں۔ اب اس کو سمجھایا گیا ایسے کئی واقعات آتے ہیں کہ ان کو سوچنے میں مزہ آتا ہے، اس میں مشغول رہنے میں مزہ آتا ہے، لیکن حقوق واجبات میں بہت سی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔ آخری بات، خوف کی حقیقت احتمال عذاب، کہ انسان کو اپنے متعلق احتمال ہو کہ شاید مجھے عذاب ہو، اور یہ احتمال مسلمان میں ہر شخص کو ہے، اور یہی مامور بے ہے، اور اس کا بندہ مکلف کیا گیا ہے۔ اس کا نام خوف عقلی ہے۔ وعید کو سن کر دل تھرانا، آنسو کا نکلنا، خوف مامور بے میں داخل نہیں، کیونکہ یہ غیر اختیاری ہے۔ اسی طرح رجا کی حقیقت ہے احتمال نجات، اور ایسا کوئی بھی مسلمان نہیں جس کو اپنے متعلق نجات کا احتمال نہ ہو۔ بس ایسا کوئی مسلمان نہیں جو خوف و رجا کے درجے معبور بے سے خالی ہو۔ ہاں درجات احتمال کیا لکھا بھائی؟ متفاوت ہیں، یعنی کیا مطلب؟ مختلف ہیں احتمال۔ سبحان اللہ۔ ارشاد فرمایا واقعہ غم کا بالکل تذکرہ نہ کرنا اور ضبط میں مبالغہ کرنا بھی تجربے سے مضر ثابت ہوا ہے۔ سب غبار اندر ہی اندر رہنے سے طبیعت گھٹ جاتی ہے اور اس کی قوت تحمل گھٹ جاتی ہے۔ طبیعت گھٹ جاتی ہے اور اس کی قوت تحمل گھٹ جاتی ہے۔ گھٹ اور گھٹ دیکھیے، اس لیے مصلحت یہ کہ شروع میں گاہ اپنے کسی دیندار ہمدرد سے اعتدال کے ساتھ حدود شریعہ میں رہ کر اس واقع غم کا کسی قدر تذکرہ بھی کر لیا جائے۔ دیندار کی شرط آ رہی ہے، غیبت کی بات نہیں آ رہی۔ اب آج کل غیبت کرتے ہیں، کل دیندار سے میں اپنا بوجھ ہلکا کر رہا ہوں۔ اس کی تائید بھی نص سے ثابت ہوتی ہے کہ حضور اقدس حضرت اقدس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات پر بھی روئے، اور یہ فرمایا کہ یہ کوئی کسی نے عرض کیا آپ روتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ آنسو شکایت کے آنسو نہیں ہے، جانے والے ایک حق ہے۔ پھر فرمایا کہ اے ابراہیم ہم تمہاری جدائی سے غمگین ہیں لیکن اپنے رب سے راضی ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔